بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس، میرے اس چینل اسلامک نالج وتھ سمیہ اس چینل میں آپ کا ویلکم ہے، استقبال ہے۔ انشاءاللہ میرے اس چینل پہ میں دین اسلام سے متعلق نالج قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتے رہوں گی، اور قرآن اور حدیث سے اور نالج حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ آج ہمارے اس ویڈیو کی ہم شروعات صحیح بخاری کی حدیث چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 98 سے سٹارٹ کریں گے۔ انشاءاللہ اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کیسے حاصل ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ تمہارے اندر جو ایگرنیس ہے حدیث کو سب سے پہلے جاننے کی، مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال مجھے سب سے پہلے تم ہی کرو گے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیے کہ بے شک قیامت کے دن میری شفاعت وہی انسان حاصل کرے گا جو اپنے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، none has the right to be worshipped without اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کلمات کو اپنے زندگی میں اتارے اور دل سے یہ کہے، بے شک وہی انسان قیامت کے دن میری شفاعت حاصل کریں گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ اس کلمات کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آخرت کے لیے اس کلمات پہ اپنے دل سے اس کلمات پہ ہم یقین لائیں اور اپنے زندگیوں میں اتاریں۔ دوستو، ہمیں ضروری ہے کہ ہم خود بھی دین کا نالج حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہم اپنے آخرت کی اچھے سے اچھی تیاری کر سکیں۔ آگے حدیث نمبر چیپٹر نمبر 6 اور حدیث نمبر 545 اور 546 میں بھی ہے، صحیح بخاری کی بھی ہے یہی حدیث ہے۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین شخص، تم میں سے بہترین مومن وہی ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کی تعلیمات کو دوسرے تک سکھائے۔ تو دیکھیے دوستو، کتنا ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کی تعلیم کو سیکھنا اور دوسرے تک سکھانا۔ بے شک وہ ہمارے علم میں بھی اضافہ کرتا ہے، ہمیں اور عمل نیک کرنے کی بھی طاقت دیتا ہے، اور ہم اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ علم دوسروں تک بھی شیئر کر پاتے ہیں، اور وہ اسے ہمارے لیے آخرت کے لیے بھی ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم دین علم کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ بے شک ابھی جس طرح کا دور چل رہا ہے، اس دور میں دین کے لیے خراب باتیں یوز کرنے والے، دین کا غلط مطلب نکالنے والے بھی بہت سارے اس دنیا میں ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کے بارے میں اچھے باتیں بتائیں، دین کے بارے میں جو صحیح علم ہے وہ لوگوں تک قرآن اور حدیث کی روشنی سے شیئر کریں، اور انہیں بھی دین کی معلومات دیں، تاکہ وہ بھی دین کی طرف اپنا رستہ موڑے اور صحیح دین پہ ایمان لائے۔ آگے بے شک انشاءاللہ میں اس چینل پہ قرآن کی آیتیں اور ان کی تفسیر بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی، صحابہ کی زندگی اور طب نبوی، ان کے حالات صحابہ کے کیسے تھے، وہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ سے انشاءاللہ۔ آج میری اس فرسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں سورہ عصر کے آیتوں کا مفہوم آپ کے سامنے، ان کا مطلب ٹرانسلیشن انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، جو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ عربی میں جو قرآن لکھا ہے، پڑھا ہے، ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کو ٹرانسلیٹڈ کیے ہوئے، جو بھی ہمیں لینگویج سمجھ میں آئے، پھر وہ کوئی بھی لینگویج ہو، مراٹھی ہو سکتی ہے، انگلش ہو سکتی ہے، اردو ہو سکتی ہے، کوئی بھی لینگویج جو آپ کو لینگویج سمجھ میں آئے، اس لینگویج میں ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کوشچن میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، تو معلوم نہیں ہے لوگوں کو، کیونکہ لوگ قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بارے میں اور نیا ویڈیو بناؤں کہ اللہ زمانے کی قسم کیوں کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم میں اور کن کن چیزوں کی قسمیں کھائی ہے، تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ میں انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی دوسرا ویڈیو بنانے کی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ۔
آگے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان آج خسارے میں کیوں ہے ویورز؟ کیونکہ انسان بے شک آج ہر چیز کی ہلاکیوں میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، پھر بھی وہ ہلاکی میں پڑا ہوا ہے۔ کیوں ہلاکی میں پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ آخرت کی فکر نہیں کر رہا ہے، وہ بس اپنی دنیا کی فکر کر رہا ہے۔ وہ اپنا مال، دولت، اچھی ریپوٹیشن، اچھا گھر، اچھی جاب، ان سب چیزوں کے پیچھے پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سورہ عصر کی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں لیکن بے شک وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو حق پہ چلتے ہیں، دین حق کے راستے پہ چلتے ہیں، لوگوں کو حق کی بات بتاتے ہیں۔ جب کچھ ڈیسیجن لینے کا وقت آتا ہے یا پھر کچھ حق کی بات بتانے کا وقت آتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں کہتے، حق کی بات کہتے ہیں۔ بھلے کسی کو برا لگے، کسی کے دل کو، لیکن وہ حق کی بات کرتے ہیں اور وہ عمل نیک کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل نیک کیا ہے؟ عمل صالح کیا ہے؟ دین کی معلومات حاصل کرنا، صحیح دین پہ چلنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، اس کی تلقین کرنا لوگوں کو، اور لوگوں تک صحیح علم پہنچانا۔ اور بے شک اس سے بھی آگے ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو جن لوگوں پہ ہمارا حق بنتا ہے، جن لوگوں پہ حق ہے ہمارا، کہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں، ان تک بھی ہماری مال و دولت پہنچائے اور ہمارے مال کو پاک بھی کریں اور ان کے مشکلات کو بھی آسان کریں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کا خیال کریں، انہیں بھی عمل نیک کرنے کی تاکید دیں اور ہم خود بھی عمل نیک کریں انشاءاللہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے، اور ہمیں آگے بہت سارے ریوارڈز ملنے والے ہیں۔ جتنا ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے ہمیں اتنے زیادہ ریوارڈز ملنے والے ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریوارڈز کمانے والے بنیں اور لوگوں کو دین کی اور زیادہ دعوت دینے والے بنیں انشاءاللہ۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوں گی، سورہ عصر کا اگر آپ کو معنی اگر پہلی بار آپ نے سنا ہوگا، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اور اسی طرح سے ویڈیوز بناؤں، تو مجھے سپورٹ کیجئے انشاءاللہ۔ میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے، اور دین اسلام کو پھیلانے میں آپ بھی اتنے ہی حقدار بنیں جتنا میں کر رہی ہوں، تاکہ آپ بھی نیک عمل کریں اور آپ بھی ثوابی، کسی کے لیے آپ بھی ثوابی جاریہ بنیں انشاءاللہ۔ اور میں جو بھی حدیثیں بیان کرتی ہوں سو صحیح بخاری کی کتاب میں سے میں حدیث بیان کرتی ہوں، اور میرے پاس جو صحیح بخاری ہے وہ عربی ٹو انگلش میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے، جس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ڈاکٹر محمد محسن خان نے۔ وہ مدینہ منورہ کے یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ تو آپ کے پاس بھی اگر صحیح بخاری ہے، تو مجھے نہیں معلوم آپ کے پاس کون سی بخاری ہے، تو میرے پاس یہ بخاری ہے، میں اس بخاری میں سے ریفرنس آپ کو دیتی ہوں، اور قرآن میں سے۔ اور اگر آپ اسلام کے بارے میں اور تعلیمات حاصل کرنا چاہیں تو میرے ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔